میں آپ کو زیادہ تجسس میں نہیں ڈالتا کیونکہ بات مجھے ابھی ختم بھی کرنی ہے. تاہم اتنی بات کہوں گا کہ مسجد میں امام کی آبرو کس سے ہوتی ہے؟ خاص مسجدوں والوں سے میرا سوال ہے کہ مسجد میں مولانا عباد الرحمان صاحب توجہ فرمائیں کہ مسجد میں امام کی آبرو کس سے ہے؟ امام سے. میرا سوال سمجھ میں آ گیا؟ مسجد میں امام کی آبرو کس سے ہے؟ یہ سوال. جواب اس کا یہ ہے، اگر یہ جواب صحیح نہ ہو تو اختلاف کرو، میں دوسرا جواب لے آؤں گا. لیکن اگر جواب صحیح ہو تو میرے ساتھ اتفاق کریں. مسجد میں امام کی آبرو کس سے ہے؟ جواب، مسجد میں امام کی آبرو اس سے ہے کہ اس کے پیچھے واقعی کوئی صف کھڑی ہے. اس کے پیچھے کوئی صف کھڑی ہے. جس امام کے پیچھے صف نہیں، جس امام کے پیچھے صف نہیں، اس امام کی آپ کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں، لیکن مسجد کے امام کی حیثیت سے اس کی آبرو رہتی ہے کہ امام تو ہو، صف کوئی نہ ہو. خاتم النبیین جو تمام امام، نبیوں کے بھی امام اور امت کے بھی امام ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنے مختلف چینلز میں یہ عقیدہ بارہ سنا کہ ختم نبوت کا جو امام ہے اس کی امامت ایسی میزریبل پوزیشن میں ہے کہ وہ امام تو ہے پر پیچھے سب کوئی نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہ اس وقت موضوع نہیں، لیکن خاتم النبیین کو ایسا امام ہونے کا تصور دینا کہ اس کے پیچھے صف نہیں، جو صف تھی وہ دم توڑ گئی، جو صف تھی وہ منتشر ہو گئی. اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، لیکن ایسا امام جس کے پیچھے کوئی صف نہ ہو. دل سے پوچھیں کہ اس کی آبرو ہے؟ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت اور تفضیل ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے مبارک ہیں ان کی کوششیں، لیکن اس کے مقابل کا لفظ تلاش کرو. اگر ایک دفعہ لفظ تلاش کریں